بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافقین کے سلسلے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جب اس امت میں منافقت عام ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس مسئلے کو پیش کیا گیا تو آپ نے اس کا ایک حل تو یہ بتلایا کہ ان منافقین کے ساتھ جہاد کیا جائے اور حق پہ انسان ڈٹ جائے اور حق کی خاطر قربانی کرے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر انسان میں اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہوا کرتی اور ہر انسان کا لیول مختلف ہوتا ہے۔ بعض لوگ مصائب اور تکالیف کو برداشت کرنے کے عادی ہوتے ہیں، خوگر ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ذرا سی پریشانی میں ہوش و حواس گم کر دیتے ہیں۔ اس لیے ایک درجہ تو یہ ہے اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ منافقین کا مقابلہ کیا جائے اور منافقت کو بالکل واضح کیا جائے اور لوگوں کو یہ شعور دیا جائے، ان میں یہ احساس پیدا کیا جائے کہ تم اپنے گرد و پیش کے ماحول کو دیکھتے رہو اور منافقین کس کس طرح سے اہل ایمان کو، اللہ کے اچھے بندوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا اس سے کم درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا تھا کہ انسان ان سارے جھنجھٹوں کو چھوڑ کر اپنے ایمان کی فکر کرے، اور آپ نے بتلایا تھا کہ جب ایسی اور ایسی حالتیں ہونے لگیں تو پھر دیکھو تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ تم سب چیزوں کو چھوڑ کے اور الگ ہو جاؤ اور حلال رزق بس یہ کماؤ اور اس کی تلاش میں رہو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور تم سے آ کر کوئی جھگڑنا چاہے تو مت جھگڑنا، اپنے گھر کو اپنا ٹھکانہ، مسکن اور اپنی پناہ گاہ بنا لو۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ اصل میں بات ہے امانت کے وصف کی، کہ امانت کا وصف اٹھ جائے گا، ہر چیز میں جو امانت داری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ مثلا ایک آدمی مارکیٹ میں نمک لاتا ہے، مرچیں لاتا ہے، ظاہر ہے کہ انسان کی بنیادی ضروریات زندگی میں سے ہیں، تو اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس نمک اور مرچ کی کوالٹی بالکل ٹھیک ہو، اور اگر اس کی کوالٹی سیکنڈ کلاس ہے تو اس پہ وہ لکھ دے باقاعدہ کہ یہ سیکنڈ کلاس کا نمک ہے، سیکنڈ کلاس کی مرچ ہے، یہ غذائی مواد سیکنڈ کلاس کا ہے۔ اسی طرح دوسری ذمہ داری اس کی یہ بنتی ہے کہ وہ اس کا وزن پورا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ لکھا ہوا تو 1000 گرام ہو اور جب اس کو تولا جائے تو 800 گرام نکلے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں امانت کے تقاضے میں آتی ہیں، اور اسی طرح جب وہ مارکیٹ میں ایک چیز لا رہا ہے تو تیسرا فرض اس کا یہ بھی بنتا ہے کہ وہ قیمت کو مناسب رکھے۔ اگر وہ قیمت کو بے تحاشا بڑھا دے گا اور لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اپنے رزق میں حرمت نہ بھی ہو تو کراہت کا درجہ پیدا کر لے گا۔ اس لیے یہ امانت کا وصف ضائع کر دینا، ضائع ہو جانا، یہ منافقت کی صفات میں سے ایک صفت ہے، منافقت کے حالات میں سے ایک حالت ہے، اور نفاق امانت کی ضد ہے اور امانت کے بالکل برعکس ہے۔ اسی طرح جھوٹی گواہی دینا، اسی طرح کسی ایسے شخص کو کوئی عہدہ دے دینا وہ جو اس کا اہل نہیں ہے، تو یہ سب کی سب چیزیں خیانت کے درجے میں آتی ہیں، اور خیانت اور منافقت دونوں آپس میں بھائی ہیں، دونوں آپس میں بہنیں ہیں، ایک ہی سکے کے دونوں رخ ہیں اور دونوں کھوٹے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث میں یہ آتا ہے اپنی عادت مبارکہ کا بیان کیا۔ انہوں نے کہا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول فلاں چیز کیسے کریں، فلاں عمل میں کتنا ثواب ہے، فلاں کام کیسے کیا جائے، اور انہوں نے کہا نیکی کی باتیں لوگ پوچھتے تھے اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کی چیزیں پوچھتا تھا تاکہ میں کسی گناہ میں نہ پڑ جاؤں، اپنے آپ کو بالکل بچا کر رکھوں۔ آپ نے
انسانی زندگی میں ہی، اپنے معاشرے میں ہی ممکن ہے کسی ایسے شخص کو بھی دیکھا ہو کہ جسے شرور اور فتنوں کی خبر نہیں ہے۔ بہت سے انسان زندگی کے آغاز میں، ابتدا میں بہت ہی بھولے بھالے اور سیدھے سادے ہوتے ہیں، انہوں نے معاشرے کو نہیں دیکھا ہوتا، منافقین سے ان کا پالا نہیں پڑا ہوتا، اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی انسان جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اللہ کے نام دھوکہ دے سکتا ہے، کیا کوئی فراڈ کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان سارے کرتوتوں کے مرتکب ہوتے ہیں، اور چند ایک ایسے بھی ہوتے ہیں جو عمر کے ابتدائی حصے میں، آغاز میں، ان کو اپنے بھولے پن کی وجہ سے ان چیزوں کی خبر نہیں ہوتی۔ تو تربیت جو ہے، تعلیم جو ہے، وہ یہ ہے شریعت کی کہ اپنے بچوں کی، اپنے چھوٹوں کی، اپنے کنبے اور قبیلے کی پرورش کرتے ہوئے انہیں گناہ کی چیزوں سے بھی باخبر کیا جائے، کسی حد تک کہ بتا دیا جائے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، اس طرح کوئی آدمی بات کرتا ہے تو غلط ہے۔ اپنے آپ کو محتاط رکھنا، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر رکھنا، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت اصول کی بات کہی، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص فتنے سے، شر سے باخبر نہیں ہوتا، ایک دن اسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو شخص شر سے باخبر نہیں ہوتا، ایک دن اسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو شر ہیں، یہ جو برائیاں ہیں، ان سے بھی اس حد تک تو واقفیت ہونی چاہیے کہ یہ چیز کیا ہے۔ ایک سیدھا سادہ آدمی ہے اور اسے پتہ نہ چلے کچھ بھی، اور دروازہ کھولے اور میخانے میں چلا جائے، دروازہ کھولے اور کسی ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں لوگ بے حیائی اور برائی میں مبتلا ہوں، قمار ہے، جوا ہے، ایسی چیزوں میں چلا جائے الیاذ باللہ، تو پھر اس کی آنکھیں ایک بار کھل جاتی ہیں کہ اوہو یہ چیز ہے یہاں پہ، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھنسانے والے پھر اس کو پھنسا لیتے ہیں ان کاموں میں اور شر میں ملوث کر دیتے ہیں۔ یہ بات تھی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کی چیزیں پوچھتا تھا تاکہ میں کہیں ایسے نہ ہو گناہ میں پڑ جاؤں اور ایسے نہ ہو کہ میں کوئی غلط حرکت کر دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سمجھاتے تھے، میں نے ان سے منافقین کے متعلق پوچھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے 300 سے زیادہ منافقین کا مجھے نام لے کے بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا فلاں منافق، فلاں منافق، فلاں منافق، اور فرماتے تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہ اب تو مجھے بہت سے نام بھول بھی گئے ہیں، مگر ایسے ہوتا ہے کہ جب میں کسی کو دیکھتا ہوں اور جب کسی کی حرکت میرے سامنے کوئی نقل کرتا ہے تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ اوہو اس شخص کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آئی ہے اور طویل حدیث ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، بہقی اس کے راوی ہیں، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الزہد میں جو ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، بہت اچھی سند سے انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ امانت کا جو وصف ہے نا، امانت کی جو صفت ہے، نزلت فی جذر قلوب الرجال، لوگوں کے دلوں میں اللہ نے نازل کی تھی، لوگوں کے دلوں کو اللہ نے امین بنایا تھا، لوگوں کے دلوں میں یہ اللہ نے جذبہ رکھا تھا اور ہوتا ہے پیدائشی طور پر کہ وہ شخص امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ اب کپڑا لے گئے اور کپڑا سینے والے سے یہ کہا کہ اس کو سی دیجئے، اور وہ اسے پتا ہے کہ جس دھاگے سے میں سی رہا ہوں نا یہ کچے رنگ کا ہے، اور پہلی مرتبہ اگر یہ کپڑا دھلا، جب بھی دھلے گا تو دھلنے کے بعد یہ جو میں دھاگا استعمال کر رہا ہوں، فرض کیجئے سیاہ رنگ کا ہے، سرخ رنگ کا ہے، تو یہ سیاہ یا سرخ رنگ اس دوسرے رنگ پہ آ جائے گا، اور جہاں جہاں سیون لگی ہوئی ہے وہاں سے یہ خراب ہو جائے گا، وہاں اس کا رنگ بدل جائے گا۔ اگر اس میں امانت کا وصف ہوتا کبھی یہ نہ کرتا۔ آپ گھڑی لے گئے ٹھیک کرانے کے لیے
اور گھڑی والے کو گھڑی دی اور کہا اسے ٹھیک کر دو. اب گھڑی والے کا فرض بنتا ہے کہ جو چیز اچھے درجے کی جس قیمت کی آپ سے طے کی تھی وہی لگائے، لیکن ذرا سی نظر چوکے اور ذرا ادھر ادھر ہوئے اور صاحب نے اپنا کمال کر دکھایا، یہ امانت میں خیانت ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت کا وصف وہ لوگوں کے دلوں میں نازل ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما آ رہے تھے مکہ مکرمہ، اور ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہم مکہ میں داخل ہونے سے پہلے کچھ کھانے کا بندوبست کر لیں، اور انہوں نے کہا کہ کسی چرواہے کو دیکھو جو بکریاں چرا رہا ہو اور اس سے کہو کہ کوئی بکرا دمبا ہمیں دے دے، ہم ذبح کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے شاگرد کہتے ہیں ہم گئے اور ایک آدمی کو لے آئے اور ہم نے کہا حضرت اس وقت تو یہی ملا ہے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک دمبا بکرا چاہیے تھا. اس نے کہا حضرت آپ کے لیے سب چیزیں حاضر ہیں، مگر بات یہ ہے کہ اس کے مالک موجود نہیں ہیں. یہ گلہ جو چرا رہا ہوں انہوں نے کسی جانور کے بیچنے کی اجازت نہیں دی اور وہ ہیں خود بھی نہیں ہیں، تو اب آپ فرمائیں میں کیا کروں. پھر اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا سر چوما، ماتھا ہاتھ چومے اور کہا کہ حضرت ویسے آپ چاہیں تو سب چیزیں آپ کے لیے حاضر ہیں. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے جانچنے کے لیے پرکھنے کے لیے کہا کہ مالک کو کیا پتا چلے گا، 300-400 جانور ہیں، ایک کم ہو گیا تو مالک کو کیا پتا چلے گا. تو وہ جو اتنا ادب اور احترام ابن عمر رضی اللہ عنہ کا کر رہا تھا، اس نے کہا کہ حضرت مالک کو تو نہیں پتا چلے گا مگر فائن اللہ، اللہ کہاں جائے گا، اس کو تو پتا چل جائے گا. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سر جھکا لیا اور اشارہ کیا، مطلب ہے کہ تم چلے جاؤ. اور ان کے شاگرد کہتے تھے کہ رات بھر وہ اس بات کو بار بار دہراتے رہے اور روتے رہے اور فرماتے رہے فائن اللہ، اللہ کہاں جائے گا، اللہ تو ہوگا نا. اور پھر انہوں نے صبح اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں اپنے گناہوں کو سوچتا رہا کہ میں نے دنیا سے چھپا لیے، لوگوں سے چھپا لیے، فائن اللہ، اللہ سے تو نہیں چھپا سکا، اللہ کہاں جائے گا. یہ چیز ہے کہ امانت کا وصف دلوں میں رہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم نزل القرآن، پھر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، لوگوں نے قرآن میں سے سیکھا اور پھر لوگوں نے اس کے بعد کیا کیا، قرآن میں سے علم کو، تعلیم کو حاصل کیا اور پھر لوگوں نے سنت کو سیکھا، یعنی اس کے طریقے کو سیکھا. یا مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہوگی کہ میرے طریقے کو سیکھا، سنت سے مراد انہوں نے اپنا طریقے مبارک لیا ہوگا. پھر آپ نے فرمایا تم دیکھو گے کہ امانت اٹھے گی سب سے پہلے میری امت میں لوگوں کے دلوں سے. ایک آدمی سوئے گا اور امانت کی صفت اس کے دل سے اٹھ جائے گی اور اس کا اثر بس باقی ایسے ہی رہ جائے گا جس طرح جلنے سے آبلہ پڑ جاتا ہے، چھالا پڑ جاتا ہے اور اس کا پانی نکل جائے تو صرف داغ باقی رہ جاتا ہے، جھلی باقی رہ جاتی ہے. آپ نے فرمایا لوگوں کے ساتھ ایسے ہو جائے گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ سونے سے پہلے اس نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ میں اٹھ کے یہ غلط حرکت کروں گا، جب اٹھوں گا فلاں جگہ دھوکہ دوں گا، فلاں کے ساتھ یہ برائی کرنی ہے، فلاں انسان کو تو پتہ نہیں چلے گا اور پھر ہم یہ حرکت کر لیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سوئے گا اور اس کے دل سے یہ امانت کی بات اٹھا لی جائے گی. اور آپ نے فرمایا پھر ایسے سمجھو جیسے انگارہ رکھ دیا جاتا ہے نا، اور پھر اس کے بعد انگارہ اٹھا لیا جائے اور جلنے کا اثر باقی رہ جاتا ہے تو وہ اٹھے گا اور وہ ایسے ہی اس کے لیے اثر باقی ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پھر عام مرض ہو جائے گا اور تم دیکھو گے کہ حذیفہ لوگ یہ کہیں گے ان فی بنی فلان رجلا امینا، ارے فلاں جگہ ایک آدمی ہے دکاندار ہے، بس وہ اچھا رہ گیا ہے ساری مارکیٹ میں اور کسی کا اعتبار نہیں. اور آپ نے فرمایا کہ ایک طرف تو یہ حال ہو جائے گا کہ پورے بازاروں میں، شہروں میں لوگ مثال دیں گے کہ ایک آدمی پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، بس وہ ہے. اب اس امانت کے وصف کو اٹھا ہوا دیکھیے، گاڑی آپ کی خراب ہو جائے، شہر گھوم لیجئے آپ اور کوئی کاریگر نہیں ملتا جس سے جا کے آدمی یہ کہے کہ گاڑی میں یہ نقص آ گیا ہے،
چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور استادوں نے ان کے کچھ سمجھنے سوچنے سے پہلے انہیں بھی ٹھیکا لگا دیا ہے کہ چلو جی جس کی گاڑی آئے تم ہاتھ صاف کرو، ہوتے ہوتے کس دن تم بھی استاد بن جاؤ گے۔ یہ اس بچے کو بغیر تربیت کے یوں مارکیٹ میں بٹھا دینا، یہ امانت میں خیانت ہے، یہ وصف جو ہے منافقت کا ہے، یہ اوصاف منافقت کی ہیں، یہ خصلتیں منافقت کی ہیں، ایمان والوں کی تو ایسی بات نہیں ہے۔ آپ سوچیں گے کہ مثالیں کافروں کی دی جاتی ہیں، آپ کہیں چلے جائیے، ایسے ممالک دنیا میں مل جائیں گے، جرمنی کو دیکھ لیجئے اور زیادہ کیا نام لیں، کہ بال کاٹنے والا بھی جب تک اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے نا اور گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی، بال کاٹنے کی دکان وہ مارکیٹ میں نہیں کھول سکتا، اس لیے کہ اس کو یہ فن آتا نہیں ہے۔ تو جس آدمی کو جو فن نہیں آتا، اس فن کا اعتبار اس کو کرنا اور لوگوں کو ترغیب دلانا، یہ سب کی سب خیانت کی تو چیزیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف بھی بیان فرمائی، اور آپ نے فرمایا دوسری طرف تم دیکھو گے، ایک تو یہ ہے کہ پورے بازار میں ایک امانت دار آدمی لوگ مثال دیں گے، اور دوسری طرف آپ نے فرمایا یہ حال ہو جائے گا کہ لوگ کسی شخص کی دنیاوی زندگی کو دیکھ کے، اس کے بزنس کو دیکھ کے، اس کی ٹرکس کو دیکھ کے، اصل جو لفظ استعمال کرنا چاہیے اس کی چالاکیاں، پھرتیاں کہتے ہیں نا، کہ یہ چیز آپ نے فرمایا لوگ کہیں گے ما اظرفہ ما عقلہ، یار کتنی زبردست عقل ہے اس کی، کتنا زبردست بزنس مین ہے، کتنی زبردست اس کی اپروچ ہے، دیکھو کیسے کیسے سودے کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو دھوکہ دے رہا ہے نا لوگوں کو، اور جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، وما فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ کیا فرمایا ہے؟ رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں رہے گا۔ رائی کتنی ہوتی ہے؟ معمولی سی چیز ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہی اس کی تعریف کریں گے کیونکہ وہ دھوکہ دیتا تھا نا۔ اتنی عقل، اتنی ذہانت کے ساتھ اگر ایمان بھی جمع ہو جاتا تو وہ سب سے اچھا آدمی بن جاتا، مگر اتنی عقل اور ذہانت اس نے شر میں استعمال کیا، خیر میں استعمال نہیں کیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ لوگوں، بلکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خود ہی فرمایا، انہوں نے کہا اللہ کے راستے میں کوئی آدمی مارا جائے، خدا کا دین، خدا کا کام کرتے ہوئے شہادت نصیب ہو جائے تو یکفر الذنوب کلھا، تمام کے تمام گناہ اس کے اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن دیکھو اللہ کی راہ میں بھی جو شہید ہو جائے گا اس میں بھی امانت کا وصف ہونا ضروری ہے۔ اور پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بات اتنی بڑی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہہ نہیں سکتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سناؤ، قیاس کا تقاضا تو یہی ہے۔ باقی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی جانتے ہوں گے، مگر بظاہر ایسے ہے کہ انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں میں یہ بات تھی کہ یہ بات وہ کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی تھی، عمل اس پہ کرتے تھے، مگر یہ کہتے ہوئے ڈرتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور وجہ اس کی کیا تھی؟ غالباً پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک تابعی کہتے ہیں میں 18 ماہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا، اور ایک دن 18 ماہ میں میں نے سنا کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور پھر ان کے آنسو بہہ پڑے اور ان کے گردن رگیں پھول گئیں اور چہرے پہ سرخی آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایسی بات کہی تھی، اس سے ملتی جلتی کچھ بات کہی تھی، یہی لفظ تھے، اس کے مطابق لفظ تھے، اور پھر کہنے لگے کہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کوئی لفظ انہوں نے نہ کہا ہو اور ابن مسعود ان کی طرف اس لفظ کی نسبت کر دے اور خدا قیامت میں پکڑ لے۔ ڈرتے تھے حدیث بیان کرتے ہوئے، کوئی واعظ تھوڑے ہی تھے کہ ممبر پہ بیٹھ گئے اور مسجد میں کھڑے ہو گئے اور جو حدیث واہی تباہی حدیث کے نام سے جو بات زبان میں آئی کہہ دی، اور کوئی پوچھے
کہ جناب والا یہ جو بات آپ نے کہی ہے اس کی اصل کیا ہے؟ کسی کتاب میں آئی ہوگی نا، کہاں ہے؟ کچھ پتا نہیں، پڑھا ہو تو جب بس سنی سنائی پہ سارا گزارا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امانت کا وصف اس میں ہونا چاہیے، وہ جب قیامت میں جائے گا اللہ کے حضور میں تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا امانت کے وصف کا، اور پھر اسی روایت کے آخر پہ انہوں نے کہا الصلاۃ امانۃ، لوگوں نماز امانت ہے، یعنی ایسے ہی پڑھنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، آپ نے فرمایا نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کو بس آدھی نماز ملتی ہے، اور کسی کو 40% اور کسی کو 30 اور 10 اور 5% اور کچھ کی نماز لپیٹ کے فرشتے منہ پہ مار دیتے ہیں، کہتے ہیں ساتھ ہی لے جا، اللہ کو ایسی نماز نہیں چاہیے۔ اور وضو امانت ہے، اور وزن کرنا، تولنا کسی چیز کا یہ امانت ہے، اور ناپنا ماپنا پیمانے سے ماپتے ہیں، گز سے ماپتے ہیں، میٹر، ان چیزوں سے فرمایا یہ امانت ہے، اور چیزوں کو گننا بھی امانت ہے۔ تو جو راوی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سن رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ اتیت البراء ابن عازب، میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ بھی صحابی تھے۔ تو میں نے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو کہتے ہیں آپ نے سنا ہے؟ انہوں نے یہ آج بات بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل سچ کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ ساری کی ساری چیزیں امانت ہیں، یہ امانت کا وصف ضائع ہو گیا ہے، یہ امانت کا وصف امت سے نکل گیا ہے، امانت کا وصف ختم ہو گیا ہے۔ پتہ ہے، معلوم ہے کہ اللہ نے یہ علم جو مجھے دیا ہے امانت ہے، اور اس علم کے مطابق مجھے سند دینی ہے، لیکن ہر سند پہ دستخط کر دیں گے اس لیے کہ دوسرے نے دستخط کر دیے، بغیر یہ سوچے کہ جس کو سند دی جا رہی ہے اس میں یہ امانت کا وصف بھی ہے یا نہیں۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ زمینیں، مال، یہ سب چیزیں اللہ نے اس لیے دی ہیں کہ تمہارے ہاتھوں میں امانت ہیں، اور انہیں وراثت میں، ہبہ میں، بہت سی اور صورتوں میں دوسروں تک منتقل ہونا ہے۔ اس امانت میں خیانت کرتا ہے منافق انسان، اور وہ منافق انسان جان بوجھ کے اپنی بیٹیوں کا رشتہ اس جگہ نہیں کرتا جہاں اسے پتا ہوتا ہے کہ زمین میرے بیٹوں کے ہاتھ سے نکل کے داماد کے پاس چلی جائے گی۔ یہ منافقت نہیں ہے؟ کیوں صاحب؟ سندھ میں ظلم عورتوں پہ ہوتا ہے، قرآن پاک رکھ دیتے ہیں اس کی گود میں اور قرآن سے اس کی شادی ہو گئی، وہ عورت اس کی زندگی نہیں ہے، اس کے جذبات نہیں ہیں، اس نے کبھی اپنے گھر اور اولاد کا خواب نہیں دیکھا۔ قرآن سے کیا مانا شادی ہونے کی؟ یہ کفر نہیں ہے؟ اس ظلم پہ، اس کفر پہ، اس منافقت پہ کوئی نہیں بولتا، اس لیے کہ زمینیں محفوظ ہے نا، اس لیے کہ سرمایہ داری ہے، جاگیرداری ہے۔ یہ سرمایہ دار، یہ جاگیردار، یہ نفاق سے کام لیتا ہے جو اپنی بہنوں کا اور بیٹیوں کا نکاح قرآن سے کر دیتا ہے، محض اس لیے کہ زمینیں اور جاگیرداریاں اور یہ چیزیں محفوظ رہیں۔ اللہ کے ہاں جواب نہیں دینا اور موت نہیں آئے گی۔ غریب کا حق مار لینا، اپنے اعزہ کو وراثت میں حق نہ دینا، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو وراثت میں حق نہ دینا، یہ امانت نہیں ہے، یہ خیانت ہے، نفاق ہے، منافق ہو جاتا ہے آدمی ایسا، مگر کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ اس لیے کہ سب کے مفادات وابستہ ہیں اس سے۔ کوئی نہیں کہتا صاحب یہ ظلم ہے۔ خواتین پہ ظلم ہوتا ہے، بچوں پہ ظلم ہوتا ہے، گاؤں میں بچوں کو نہ پڑھنے دینا، اسکول نہ کھلنے دینا، اسپتال نہ کھلنے دینا، حالانکہ اسے پتہ ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ضروریات میں سے ہیں انسانوں کی، مگر سرمایہ اور اس سرمایہ کی بنیاد پر ظلم غریبوں کی زبان کو روک لیتا ہے، اور غریب آدمی وہ بھی اس اعتبار سے قابل مذمت ہے کہ وہ بھی ووٹ دیتا ہے تو پھر اسی کو جا کے دیتا ہے۔
وہ بھی انتخاب کرتا ہے تو اس کا کرتا ہے. یہ ووٹ جھوٹی شہادت اس نے دی نا، یہ جھوٹی شہادت کا گناہ اللہ کے ہاں ملے گا ہی، جھوٹی شہادت کا عذاب اسے بھی ملے گا، اور جو سرمایہ دار کر رہا ہے اسے بھی ملے گا. سارا معاشرہ ہی ایسا ہو گیا ہے کیا؟ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. یہ جو غربت ہے اس حد تک چلی گئی ہے کہ قابل ترس مناظر سامنے آنے لگے ہیں. یہ سب کی سب اصل جڑ منافقت کی ہے کہ منافق لوگوں کو ووٹ ملتے ہیں، منافق لوگ اوپر آ جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ جتنی چیزیں ہیں یہ امانت ہیں، اور نفاق امانت کی ضد ہے. کبھی آدمی جھوٹی گواہی نہ دے، کبھی کسی سے ڈرے نہیں، دبے نہیں، صاف بات کرے، اس لیے کہ ایمان لے کے اللہ کے پاس پہنچنا ہے یا نفاق لے کے پہنچنا ہے یہ فیصلہ خود کرنے کا ہے. امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی دیہات سے آیا، گاؤں سے، اور مسند بازار میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور اس نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول اخبرنی باشد شیء، سب سے بڑی چیز جو اللہ کے دین میں ہے وہ بھی بتا دیجئے، جس کی مجھے بہت حفاظت کرنی ہے، اور سب سے آسان چیز جسے میں نے زبان سے یا اپنے عمل سے ادا کرنا ہے وہ بھی بتا دیجئے، انتہا بتا دیجئے کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الینہ، سب سے آسان چیز تو یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو اور اس کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسول، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو جس کی سب سے زیادہ حفاظت کرنی ضروری ہے، یا اخل عالیہ، گاؤں سے آنے والے میرے بھائی، الامانہ، امانت کی حفاظت کرنا، انہ لا دین لمن لا امانت لہ، دیکھو جس شخص میں امانت نہیں رہتی نا اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے. ولا صلاۃ لہ ولا زکوٰۃ لہ، نہ اس کی کوئی نماز ہے نہ اس کی کوئی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ دے گا پھر بھی گڑبڑ کرے گا. سرمایہ دار آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میرا بہنوئی کچھ مالی اعتبار سے کمزور ہے، چلیں زکوٰۃ اسے دے دیتے ہیں، عمر بھر دبا بھی رہے گا اور زکوٰۃ بھی لگ جائے گی. یہ اللہ کے لیے زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے، یہ شرک کی کوئی قسم ہی نہیں ہے. قیامت میں ایسی زکوٰۃ کیا منہ پہ نہیں دے ماریں گے کہ اپنی خواہش، اپنی تمنا کے لیے زکوٰۃ دی تھی، میری راہ میں تو نہیں دی. اور نماز، اس کا تو حال ہی ایسا ہے کہ وضو ہے نہیں ہے. اگر آفیسر نماز پڑھ رہا ہے تو چلو نماز کو تو بس ایسے ہی کر لو تاکہ نگاہ میں تو ہو کہ صاحب بڑے نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں. اور اس طرح نماز کو بغیر وضو کے اگر کوئی آدمی پڑھے، نماز کو ہلکا سمجھ کے، نماز کو حقیر سمجھ کے، نماز کو کم درجے کی چیز سمجھ کے، نماز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اگر اس جذبے سے کسی نے پڑھ لی علیہ باللہ تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کفر کا ارتکاب کرتا ہے. فقہا نے یہ لکھا ہے یہاں لوگوں کا دین اور لوگوں کا ایمان اور مذہب بھی بڑی عجیب ہی چیز ہے. ایسا ہے جیسے کچہری میں سٹیمپ پیپر پہ لکھوا آئے ہیں کہ ہم نے تو کبھی کفر کیا ہی نہیں، نہ کرنا ہے، اور بیچ میں سب نفاق. امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت میں آیا ہے، آپ نے فرمایا میری امت جب 15 خصلتوں کو اختیار کر لے تو پھر تم دیکھو اللہ کا حق بنتا ہے کہ ان پر عذاب بھیجے. قیل وما ہی یا رسول اللہ، عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیا چیزیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات جو تم دیکھو گے کہ جو چیزیں غنیمت کا مال ہے، حکومت کا مال ہے، لوگ اسے ذاتی مال بنا لیں گے. یہ پتہ نہیں کب زمانہ آئے گا جب حکومت کے مال کو، سرکاری مال کو لوگ ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کیا کریں گے. ابھی تو نہیں آیا نا، معلوم نہیں شاید آئندہ صدی میں آئے. کب آئے؟ کیونکہ اب تک تو سب پاک ہیں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بیان کی اور آپ نے فرمایا کہ امانت کے مال کو اس طرح ہڑپ کر جائیں گے جیسے یہ خود کما کر لائے ہیں. غنیمت، امانت کا مال جو لوگوں کا پیسہ ہے. لوگ اپنا پیسہ دیتے ہیں مدرسہ چلانے کے لیے، لوگ پیسہ دیتے ہیں اسکول چلانے کے لیے، لوگ پیسہ دیتے ہیں انڈسٹری چلانے کے لیے، لوگ پیسہ دیتے ہیں حکومت کو کہ اچھی طرح عدل کی حکومت قائم ہو جائے، اور عدل کی حکومت قائم نہیں ہوتی. عدل مٹ گیا ہے. عدل نام کی چیز دنیا میں شاید باقی نہیں رہی ہے. اور یہ ایک وصف تھا جو کسی زمانے میں پایا جاتا تھا. اب جنگل کے جانوروں میں عدل پایا جاتا ہے مگر انسانوں میں نہیں پایا جاتا. خدا کی زمین بھر گئی ہے ظلم سے، بھر گئی ہے اس کرپشن سے، بھر گئی ہے خدا کی زمین عدل کے نہ ہونے سے. پتہ نہیں کب بات بنے. بس زکات مغرمن. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گنتے جائیے آپ نے فرمایا زکات ٹیکس سمجھیں گے. زکات کوئی خوشی سے تھوڑے ہی دے گا. خوشی سے دیتا تو کسی غریب کو تلاش کرتا، سوچتا زکات لگتی ہے نہیں لگتی. ٹیکس ہے نا. وَأَطَاعُ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَبْقَى أُمَّهُ. اور اپنی بیوی کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی ماں پہ ظلم کرے گا. یعنی احساس نہیں رہے گا نا کہ میری بیوی جو کچھ کہہ رہی ہے کیا یہ سچ ہے، یا ماں نے جو کچھ کہا ہے سچ ہے. وہ ظاہر ہے کہ بیوی جس جذبے اور تمنا کے ساتھ لائی گئی ہوگی اس کی اطاعت ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دوستوں کا خیال کرے گا اور اپنے باپ سے بے وفائی کرے گا. دوستوں کا ایسا تو اپنے باپ کو دور کر دے، اس کی ضروریات کا خیال نہیں ہے اور دوستوں کو قریب کر لے. وارتفعت الاصوات فی المساجد. اور تم دیکھو گے مسجدوں میں لوگ شور مچائیں گے. خدا کا گھر جہاں اللہ کا ادب اور احترام غالب رہنا چاہیے تھا، شور مچائیں گے خدا کے گھروں. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کا کمینہ انسان ان کا لیڈر بن جائے گا. جتنا بڑا کمینہ اتنے ہی زیادہ ووٹ، اتنی ہی زیادہ لیڈرشپ. یہ بھی ابھی نہیں دور آیا. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کسی کی عزت کریں گے مخافت شرہ، اس ڈر سے کہ کہیں یہ ہمیں تنگ نہ کرے. سرمایہ دار کی عزت اسی وجہ سے ہوتی ہے، جاگیردار کی عزت اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ تھانے دار اس کی مرضی کے مقرر ہوتے ہیں نا، وگرنہ کون عزت کرتا ہے. بس چلے تو لوگ اس کے چہرے پہ تھوک دیں اور سرے بازار اس کو برہنہ کر دیں، لیکن کر نہیں سکتے اس لیے کہ انہیں پتا ہے عدل معاشرے میں ختم ہو گیا ہے اور کچھ نہیں رہا ہے سوائے پیسے کے، کہ پیسے ہی کی بنیاد پر ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر عمل مکافات. یہ سرمایہ پرستی کا سفینہ اور یہ سرمایہ پرستی کی بنیادیں اور سرمایہ دار اور بیوروکریٹس، یہ سارے اس معاشرے میں اس طرح پیوست ہو گئے ہیں جیسے کینسر کا مرض کسی کو ہو جائے اور آخری درجہ آ جائے نا تو اس کے جسم میں گوشت کے ایک ایک ریزے میں جس طرح جڑیں بیٹھ جاتی ہیں، اس طرح ہے سرمایہ پرستی اس معاشرے میں. کیوں لوگ عزت کرتے ہیں اس کی؟ اس وجہ سے کہ اس کے شر سے بچنا چاہتے ہیں. وشربت الخمر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی گن لینا کہ شراب پی جائے گی، اور یہ بھی کہ لوگ ریشم کے کپڑے پہنیں گے اور عورتیں بغیر نکاح کے وہ رکھیں گے. یعنی نکاح کرنا چاہیے تھا نا کسی عورت کو رکھنے کے لیے، وہ بغیر نکاح کے رکھیں گے. والمعازف. اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے گھروں میں وہ چیز آ جائے گی جو موسیقی سنیں گے. وَلَعَنَ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا. اور تم دیکھو گے کہ لوگ کیا کریں گے اس امت میں آخر پہ جو آئیں گے نا، یہ اپنے پچھلوں پہ لعنت کیا کریں گے، اپنے پچھلوں کو برا کہا کریں گے. اب یہی آ گئی روشنی، اب تربیت یہی ہو گئی
کہ گھر میں دادا کی بات ہو تو بچے ہنستے ہیں کہ دادا ابا تو ایسے ہی تھے جی، انہیں کیا پتا تھا زمانے کا، والد صاحب ایسے ہی تھے انہیں کیا پتا تھا. حالانکہ دادا اور والد چاہے وہ کیسے بھی ہوں اور کچھ غلط فیصلے بھی کر گئے ہوں، مگر وہ شرافت میں اچھے تھے، وہ تہذیب میں اچھے تھے، وہ سنجیدگی میں اچھے تھے، اللہ کے قرب میں اچھے تھے، اور ممکن ہے کہ ان کے اور ہمارے ایمان کا وزن کیا جائے تو ان کا ایمان ہمارے ایمان سے بھاری نکلے. یہ گنی ہیں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ پچھلوں کے عیب آ کے نکالیں گے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو پچھلے تھے نا ان کی تربیت ہوتی تھی، مائیں تربیت کیا کرتی تھی. کوئی شہر میں گاؤں میں کوئی مجلس ہوتی تھی جہاں لے جاتے تھے کہ آؤ بیٹے بیٹھو یہاں سنو، بزرگ ہوتے تھے، تربیت ہوتی تھی. مسجدوں میں جمعے کی ایک چھوٹی سی تقریر ہی ہوتی تھی، بولنے والے ایسے تھے کہ ان کی زبان سے نکلا اور ادھر دل میں اترا، وہ لوگ تربیت کیا کرتے تھے. اب تربیت کے ذرائع نہ ماں رہی، نہ بزرگ رہے، نہ وہ ہستیاں رہیں، نہ مساجد میں ممبر پہ وہ باتیں رہیں، اور لے دے کے پیر و مرشد اور مربی صرف ٹی وی رہ گیا، وی سی آر رہ گیا، کیبل رہ گیا. تو جو نسل کیبل سے پرورش پائے گی، جو نسل ٹی وی کے ذریعے تربیت پائے گی، جو نسل وی سی آر کے ذریعے تربیت پائے گی، اس سے کوئی آدمی یہ توقع رکھے کہ ان میں نفاق نہیں ہوگا اور یہ صحیح مومن ماشاءاللہ جان باز اور مجاہد بن کے نکلیں گے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ببول کا درخت لگا کے کیکر کا اور آدمی اس کے پاس چلا جائے کہ یہاں پر چنبیلی اور گلاب کے پھول پڑیں گے. کیسے ممکن ہے؟ اپنے ہاتھوں کی بوئی ہوئی یہ فصل ہے اور اسے کاٹنا پڑ رہا ہے. صاحب جو مرضی کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ، جب تم یہ 15 چیزیں اس امت میں دیکھو تو پھر دیکھنا ریحن حمراء، ایسی ہوائیں چلیں گی جو لوگوں کو بیمار کر دیں گی. پہلے یہ الرجی کیوں نہیں ہوا کرتی تھی اس وسیع پیمانے پہ؟ ہوتی ہوگی، اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اب اتنی شدید بیماریاں یہ آنے لگی ہیں کہ فلاں شہر میں ایسے درخت ہیں لہٰذا وہاں آدمی سانس نہیں لے سکتا، وہ آدمی اس کو فلاں جگہ کی آب و ہوا سوٹیبل ہے اس کے لیے. ہوتا ہوگا پچھلے زمانوں میں بھی، لیکن اتنے وسیع پیمانے پہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسی ہوائیں چلنے لگیں گی ریحن حمرا. حمرا کا مطلب دونوں کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ سرخ ہوائیں چلیں گی اور ایک یہ کہ ایسی ہوائیں چلیں گی جن ہواؤں میں زہر کا اثر ہو، امراض کا اثر ہو، تو امراض اس سے پھیلیں گے نا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی کی روایت میں آپ نے فرمایا پھر یہ بھی انتظار کرنا کہ زمین ہلے گی، اور جب زمین ہلے گی تو پھر لوگ مر جایا کریں گے. زلزلے آتے ہیں نا، اس طرح ہوتا ہے. او مسخن، اور آپ نے فرمایا پھر یہ بھی انتظار کر لینا کہ مسخ ہو جائیں گے لوگوں کے چہرے، یعنی لوگ جو حرکتیں کریں گے ان کے چہروں پہ اس کے آثار نظر آنے لگیں گے. یا یہ مراد ہے یا یہ مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حقیقت میں مسخ ہو جائیں گے، جیسے بنی اسرائیل میں یہودی انسانوں سے بندر بن گئے تھے، اس طرح کی چیزیں اس امت میں پیش آنے لگیں گی. ترمذی ہی کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظ کہے ہیں، آپ نے فرمایا منافق جب غالب آ جائیں گے، منافقوں پہ مبنی معاشرہ جب قائم ہو جائے گا، اذا اتخذ الفیء دولا، جب تم دیکھو کہ وہ مال جو حکومت کا تھا حکمران ایسے استعمال کریں جیسے ان کا ذاتی ہے. کون نہیں جانتا صاحب، انتخابات میں ان سارے ذرائع میں جو لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے وہ کوئی بے وقوف تھوڑے ہی ہوتا ہے، اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کمانا ہے. اچھا صاحب نہیں کمانا، چلیے مان لیا، تو بھی اس لیے تو خرچ کرتا ہے کہ نام تو ہوگا نا، لوگوں کو پتا تو چلے گا. پروجیکشن جب ہوگی میڈیا میں تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ بڑا پروکار شخص ہے، خاتون کا نام ہے، بہت بولڈ سٹیپس لیتی ہیں، بہت اچھی طرح بولتی ہیں. یہ ساری کے سارے اوصاف کہنے کے ہیں، لیکن حقیقت اس کی اتنی ہے کہ وہ زبان جب تک فرشتے نظر نہیں آتے اسی وقت تک بولتی. جس دن پہلا جھٹکا لگا موت کا، اس دن پتا چل جائے گا صاحب کہ کہاں زندگی گزاری.
سب سے بڑی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے قبر کی وہ یہی ہے کہ آپ نے فرمایا منافق سے اور مومن سے اور کافر تینوں سے پوچھا جائے گا کہ زندگی کہاں گزاری. بس اتنی ہی بات ہے. زندگی اس میں گزاری کہ پیسہ خرچ کرتے رہے, پیسہ کمانے کے لیے. آپ نے فرمایا جب حکومت کا مال ذاتی مال سمجھا جانے لگے اور جب امانت ضائع ہو جائے. امانت ضائع نہیں ہو گئی اس امت میں. اور آپ نے فرمایا جب زکوٰۃ کو لوگ ٹیکس سمجھیں اور جب لوگ علم کو دین کے علاوہ حاصل کریں. دین کو کون پڑھتا ہے؟ علم جس چیز کا نام ہے, کتابیں جس چیز کا نام ہے. کتنے گھرانے ہیں جہاں کتابیں پائی جاتی ہیں؟ شہر میں 10,000 مکانات ہیں تو 10,000 میں ایک گھر ایسا نہیں ہے جہاں ڈھنگ کی کتابیں پائی جاتی ہوں. بہت تیر مارا اور بہت پرواز کی تو جاسوسی ڈائجسٹ پڑھ لیے اور بہت ہوا تو سسپینس کے پڑھ لیے اور وہ کیا بچوں کی کہانیاں ہیں پتہ نہیں عمران سیریز کیا خدا جانے وہ پڑھ لی. یہی ساری چیزیں ہیں نا. دین کا علم کہاں گیا؟ انسانیت کہاں گئی؟ وہ قصے, وہ کہانیاں جو دادی شروع کرتی تھی کہ میرا تمہارا ایک تھا بادشاہ اور میرا تمہارا خدا بادشاہ, وہ کہانیاں اور قصے جو انسانیت سکھاتے تھے, وہ جو بتاتے تھے کہ انسان کیسے بنا کرتے ہیں, وہ جو بار بار تکرار ہوتی تھی کہ سچ بولیے سچ بولیے سچ بولیے, وہ سب چیزیں. وہ انسانیت کا علم کھو گیا اور علم برائے معاش آ گیا. انگریزوں نے کچھ نہ کیا ہوتا اس بر صغیر میں, کوئی ظلم نہ ہوتا, کوئی جیلیں انہوں نے نہ بھری ہوتی, کوئی خدا کے بندوں کو عذاب اور قید میں نہ گرفتار کیا ہوتا, کوئی لوگوں کو مارا نہ ہوتا, کوئی پھانسیاں دلی سے کلکتے تک انہوں نے نہ لگائی ہوتی, کچھ نہ کیا ہوتا, تو بھی ان کا یہ جرم اللہ کے ہاں قوموں اور امتوں کے جرم پر بھاری ہے کہ انہوں نے تعلیم کو معاش کے لیے کر دیا, تعلیم کو انسانیت کے لیے نہیں رہنے دی. تعلیم اگر انسانیت کے لیے ہوتی تو آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے, امریکہ میں, برطانیہ میں, یہ کچھ نہ ہوتا. تعلیم برائے معاش رہ گئی ہے, علم برائے انسانیت اٹھ گیا ہے. اسی لیے 20 سال پڑھتے ہیں, میٹرک, FSC, دیکھ لیجئے 12 سال یہ بیت گئے, 5 سال میں ڈاکٹر بنا, انجینئر بنا, 17 سال اور MBA اور کیا کیا چیزیں. 20 برس پڑھنے کے باوجود پڑھنے کی عادت نہیں پڑتی, قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے. پڑھنے کی عادت تھوڑا ہی ہے. حدیث نہیں پڑھتے, فقہ نہیں پڑھتے, وضو نہیں سیکھتے, نماز نہیں سیکھتے. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس لیے کہ پڑھا معاش کے لیے تھا, کوئی انسانیت کے لیے تھوڑا ہی پڑھا تھا. پورے آپ کے نصاب میں کہیں کوئی اخلاقیات کی بھی کتاب ہے؟ محض اسلامیات کی کتاب کافی نہیں ہے. اسی لیے مسلمان جب نصاب بنایا کرتے تھے تو وہ احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی رکھتے تھے. جب مسلمان نصاب بناتے تھے تو وہ سعدی کی حکایات رکھ دیتے تھے, گلستان, بوستان. پرانے وقتوں کی بات نہیں ہے, اب سے 60-70 برس پہلے بھی بچے گھر میں دادی نانی سے ہی گلستان بوستان کے قصے سن لیتے تھے, پڑھ لیتے تھے. وجہ کیا تھی؟ معاشرہ تھا, کچھ انسانیت کی رمق باقی تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین سیکھیں گے, یہ منافقت کی چیزیں ہیں نا. دین سیکھیں گے کس کے لیے؟ علم سیکھیں گے دین کے لیے نہیں. اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا, واقع امہ, اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا, اور اپنے دوستوں کو اپنے قریب بٹھائے گا اور اپنے باپ کو دور کر دے گا. اور آپ نے فرمایا مسجدوں میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے, یہ فلاں کی مسجد ہے, یہ فلاں کی مسجد ہے, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے. اللہ کی مسجد نہیں رہی, لوگوں کی مسجد بن گئی. اب تو وہ جو اللہ کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے وہ کم رہ گئی, لوگوں کی نمازیں رہ گئیں. عجیب و غریب فساد مچ گیا. وساد القبیلۃ فاسقہم, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاندان کی قیادت ان میں سے فاسق آدمی کرے گا. پورے خاندان میں ٹاپ پہ وہ آدمی
جو فاسق و فاجر ہوگا، یعنی کھلے بندوں کبائر کا مرتکب ہوگا. سب کو پتا ہوگا خاندان میں کہ یہ صاحب شراب بھی پیتے ہیں، سب کو پتا ہوگا کہ بغیر نکاح کے بھی خواتین رکھی ہوئی، سب کو پتا ہے کہ یہ آدمی پرلے درجے کا جھوٹا ہے، لیکن مال ہے نا، پیسہ ہے، سرمایہ ہے. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت ہی کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے نا، یہ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ کمینہ ہوگا، ارذل، وہ اپنی قوم کا سردار بن بیٹھے گا، لیڈر. کمینہ آپ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کمینہ کہتے ہیں لغت میں وہ آدمی جو بغیر اپنے مفاد کے کسی کو نفع نہ دے، یہ ہے تعریف اس کی. کمینہ وہ ہوتا ہے شخص جو اپنے مفاد کے بغیر کسی کو نفع نہ دے. مثلا اس نے اگر کسی کو پانی پلانا ہے نا، تو اسے پتا ہے کہ باورچی خانے میں جا کے میں نے بھی چائے کا کپ اٹھانا ہے، تو چلو اس کے لیے بھی پانی لے آؤں. اور اگر وہ خالصتاً اس لیے جاتا کہ میرا تو کچھ کام نہیں، ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے تو اللہ کے لیے پلانا ہے، ثواب ہے، نیکی ہے، یہ شخص صحیح آدمی. اپنے منافع اور اپنے مفاد کے لیے لوگوں کے کام کرنا، یہ ہے کمینگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بڑا کمینہ ہوگا اتنا ہی بڑا سردار. اور آپ نے فرمایا لوگ ان کی عزت کریں گے، لوگوں کی ان کے شر سے بچنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو جو گالیاں پڑتی ہیں نہ پیچھے منہ پہ، اس لیے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا کہے. اگر کچھ کہے گا تو اسے پتا ہے کہ یہاں پر پھر عزت بچنی مشکل ہے. اسے پتا ہے کہ تھانے دار صاحب کے سامنے اگر حق بات کہہ دی تو کسی نہ کسی مقدمے میں ضرور پھنسا لیں گے. اس لیے وہ ان کی عزت بھی کرتا ہے، اور اس لیے وہ پولیس کی ہر ایک کی عزت کرتا ہے کہ جناب میں ان فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ کا ایک بندہ تھا نواب محسن الملک، حیدرآباد دکن میں ہوتے تھے، اور حیدرآباد کے لوگ جانتے ہوں گے، وہ بھی حیدرآبادی، وہ جو اب 70-80 برس کے بڈھے ہوں گے انہیں ہی پتا ہوگا، اور کون اب سننے والا ان قصوں کو بتانے والا رہا. اور نواب صاحب تھے، نام ہمیں بھی معلوم ہے، نام اس لیے نہیں لیتے کہ ان کی اچھی خدمات بھی تھیں. اور نواب محسن الملک کو وہاں رہتے تھے، اور انہوں نے نواب صاحب نے اپنی میٹنگ میں ایک دن پوچھا کہ ہمارے متعلق لوگوں کی کیا رائے. تو سب نے کہا حضور آپ کا دور تو ایسا ہے کہ حضرت اعلیٰ کے زمانے میں، یعنی آپ کے والد صاحب کے زمانے میں بھی ایسی عوام خوش نہیں تھی، آپ ایسے آپ ایسے آپ ایسے. تو انہوں نے نواب محسن صاحب سے کہا کہ آپ چپ ہیں. نواب محسن الملک وہ آدمی تھے جن کو شبلی نعمانی نے لکھا. جب الفاروق انہوں نے لکھی تو انہیں ڈرتے ڈرتے بھیجی کہ پتہ نہیں کیا تبصرہ آئے. تو انہوں نے تبصرے میں لکھ کے بھیجا کہ شبلی، اسلام نے ایک ہی تو آدمی پیدا کیا تھا، عمر فاروق، اور اس کی بھی سوانح آپ مجھے نہ بھیجیں، یہ تو زیادتی کی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا ان کا تعلق تھا نواب صاحب کا. تو نواب صاحب نے وہ بیٹھے رہے خاموشی سے، حالانکہ وہ اس سیاست میں حیدرآباد میں گویا ایک طرح کی وزارت تھی ان کی. تو نواب صاحب جو حیدرآباد کے تھے، دکن کے، انہوں نے کہا کہ صاحب آپ نہیں بولتے. انہوں نے کہا صاحب ہم بولیں تو پھر آپ کو صاف رائے دیں گے. ان کا ہاں ضرور بولیے، لوگوں کا ہمارے متعلق کیا خیال ہے. ان کا لوگوں کا خیال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نواب صاحب بہت ہی پاجی آدمی ہیں اور 24 گھنٹے شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں، اور عوام کی فائلیں چلی جاتی ہیں صاحب کی میز پہ ہم لوگوں کی، اور مہینہ مہینہ فائلوں کا نہیں پتہ چلتا. اور نواب ہے یہ کیسا انسان ہے، کسی کو اس کی ذات سے فیض نہیں. سناٹا چھا گیا، اور جو ذرا سے کمزور دل تھے ہمارے طرح کے لوگ اٹھ کے نکل گئے. انہوں نے کہا اب خیر نہیں، اور نواب غصے سے بھرے ہوئے اندر چلے. اور کچھ دیر کے بعد آئے اور مٹھی ان کی بند تھی. لوگوں نے کہا اب دیکھو محسن کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور انہوں نے الماس کی انتہائی بیش قیمت انگوٹھی نواب صاحب کو دی اور کہنے لگے میری طرف سے تحفے میں رکھیے، بڑی طبیعت خوش ہوئی ہے، کوئی تو سچ بولنے والا ہے. وہ شراب پیتا تھا مگر سچائی کی اس میں قدر تھی. ہمارے زمانے میں تو ایسے شرابی بھی نہیں رہے. سچ بول کے تو دیکھیے، زبان نہ کھینچ لیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمیوں کی عزت ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی.
اور آپ نے فرمایا جب یہ چیز ہو جائے تو لوگ عورتوں کو رکھیں گے بغیر نکاح کے. اور یہ بھی دیکھو عورتوں کو بغیر نکاح کے رکھنا اس معنی میں بھی ہے کہ نکاح ٹوٹ جائے گا جن چیزوں سے اس کی بھی پرواہ نہیں کریں گے. کتنے ہی لوگ کفر کے جملے بکتے پھرتے ہیں, کتنے ہی اسلام کو ظلم قرار دیتے ہیں, اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور پرواہ ہی نہیں ہے, جو مرضی گناہ ہوتا رہے. اور پھر موسیقی کے آلات اور شراب کا پینا, اور اس امت کے آئندہ آنے والے لوگ بچے اپنے بڑوں پہ لعنت کیا کریں گے. اور جب یہ ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریحن ہمارا, پھر دیکھنا تم ایسی ہوائیں چلنے لگیں گی جو مرض کے جراثیم لایا کریں گی, اور پھر زمین ہل جایا کرے گی. اور آپ نے فرمایا مسخن, اور پھر لوگوں کے چہرے مسخ ہو جائیں گے. وقذفن, اس روایت میں ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھا دی, آپ نے فرمایا قذف عام ہو جائے گا. قذف کا مطلب کیا؟ قذف کا مطلب یا تو یہ ہے کہ برسے گی کوئی چیز لوگوں پہ, عذاب آئے گا خدا کا, اور یا یہ ہے کہ تم دیکھو گے الزام تراشی عام ہو جائے گی. اور پھر آپ نے فرمایا جب یہ چیزیں ہوں گی تو یہ اس طرح آگے پیچھے سالوں میں آنے لگیں گی, یعنی چند سال میں ایسی حالت ہو جائے گی جیسے دھاگا ٹوٹ جائے اور موتی پے در پے گرتے ہیں, اس طرح یہ ہونے لگے گا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی میں اس حدیث کی روایت کی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں منافقت کے سلسلے میں گنوائیں کہ منافقت میں یہ ہونے لگے گا. تو آدمی بچے ان چیزوں سے, انسان اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے, وگرنہ خدا کا عذاب کسی نہ کسی طرح اس کے شامل حال ہو ہی جائے گا. تو یہ جس آیت کریمہ کی تفصیل میں اتنا زیادہ کچھ عرض کیا ہے آپ سے اور احادیث سنائی ہیں, اس میں دیکھیے اللہ تعالی نے کیا فرمایا. اللہ نے فرمایا فما ربحت تجارتوں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ ان لوگوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے, یعنی انہوں نے جو کچھ کیا ہے خدا اس کی جزا انہیں دے رہا, اور اللہ تعالی نے انہیں چھوڑ دیا ہے خدا کی سرکشی میں, خدا کی نافرمانی میں اندھے ہو رہے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے, ہدایت کو بیچ دیا ہے اور اس کے عوض میں گمراہی کو خرید لیا. یہ جو با کا لفظ ہے نا, یہ با کا لفظ دو معانی میں استعمال ہوا ہے یہاں اس آیت کریمہ میں. مفسرین کہتے ہیں کہ ایک تو پہلے وہ تو کہتے ہیں کہ اشترا کے معنی خریدنے کے, اور یہ بات ظاہر ہے کہ خریداری کے لیے کوئی قیمت موجود ہوتی ہے, ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے تو انسان جاتا ہے نا. تو ان کے ہاتھ میں تھا کیا, کون سی چیز لے کر گئے تھے, کیا خریدنے گئے تھے؟ تو ہدایت تھی جو ان منافقین کے پاس, وہ لے کے مارکیٹ چلے گئے اور گمراہی کو لے آئے. یہی ہوا کرتا ہے, انسان اپنے دین کو بیچ دیتا ہے, انسان امانت کو بیچ دیتا ہے. انسان دو طرح کے ہوتے ہیں. آپ سوچئے, انسان کچھ باہر سے بنے ہوئے ہوتے ہیں, پیسے سے بنتا ہے نا, پیسہ تو باہر کی چیز ہوا, عہدے سے بنتا ہے وہ باہر کی چیز ہے. اور کچھ انسان اندر سے بنے ہوئے ہوتے ہیں, اندر انسان کو اوصاف بناتے ہیں, سچائی بناتی ہے, دیانتداری بناتی ہے, اللہ کے ساتھ تعلق بناتا ہے, خدا پر بھروسہ ہے, اعتماد ہے. اس اعتماد کی بنیاد پر شیروں جیسے کام کرتا ہے, کیونکہ اس کے پس پشت اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ پر بھروسہ ہے. یہ سب چیزیں انسان کو اندر سے بناتی ہیں نا. یہ اندر سے جو لوگ بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ کچھ اور بات ہے, اور باہر سے بنے ہوئے وہاں تو پھر خرید و فروخت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتلایا جو احادیث بتلائیں آپ سے عرض کی. تو منافقین یہ کیا گئے, مارکیٹ میں گئے اور انہوں نے اشترا کے معنی خریدنے کے, خریدا کسی چیز کو. کیا چیز؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں نشتروا الضلالۃ بالہدی, ہدایت کو بیچ کے یہ گمراہی کو خرید لائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس تو ہدایت تھی ہی نہیں, یہ پہلے کم کافر تھے,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے کے بعد اور کافر ہو گئے. انہوں نے اپنے کفر کو چھپا لیا اور اظہار کیا ایمان کا. تو یہ تو اور بھی بڑا درجہ ہو گیا. تو اس کا جواب دیا مفسرین نے. وہ کہتے ہیں وہ جو فطری ہدایت اللہ نے دی تھی اسے بھی گم کر آئے. فطرتاً جو ہدایت اللہ نے دی تھی، جو اوصاف کسی انسان میں رکھے تھے، اسے بھی گم کر آئے، اسے بھی دے آئے. گویا فطرت مسخ ہو گئی. جب فطرت مسخ ہو جائے نا پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے. وہ ہوتی ہے مسخ ان کاموں سے. اصول کی بات آپ سے عرض کریں، فطرت مسخ ہوتی ہے ان کاموں سے جن کاموں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اللہ کی لعنت پڑ جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے متعلق کہا ہے نا کہ اللہ کی لعنت ہے، اس پہ اپنے آپ کو بہت بچانا چاہیے ان چیزوں سے. اگر لعنت پڑ جائے، اس کام کو کرے، اس کے بعد توبہ نہ کرے تو پھر لعنت پڑ جائے تو فطرت مسخ ہو جاتی ہے. سیدھی سی بات. ایسے گناہوں کے قریب نہ پھٹکے، اور اگر ہو جائے گناہ تو گناہ بعد میں ختم ہو، پہلے توبہ کرنا شروع کر دے اللہ سے کہ کہیں خدا کی گرفت نہ آ جائے. فطرتاً مسخ ہو جاتا ہے آدمی. اس لیے اسے پھر ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس نہیں نصیب ہوتی. یہ مختلف احادیث میں جو آیا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ ذاق طعم الایمان، یہ آدمی جو ایسا کام کرے گا وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا. تو ایمان کا اپنا ایک ذائقہ ہے، ایمان کا لطف ہے. ایمان دل میں طاقت پیدا کرتا ہے. ایمان اللہ پہ اعتماد پیدا کرتا ہے. اٹھا سا کیا پردہ اس راس، لڑا دے ممولے کو شہباز. یہ اقبال کہتا ہے. ایمان ہوتا ہے نا اندر، تو اس سے پوچھو جس کے اندر ایمان ہے کیسا ایمان کا ذائقہ ہے. کوئی چیز اس ذائقے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور یہ ذائقہ جب فاسد ہوتا ہے، جب لعنت پڑتی ہے علیہ باللہ، تو لعنت جو پڑتی ہے وہ جو کاموں میں آئے، حدیث میں جو کام آئے ہیں بچا رہے ان سے، پھر فطرت مسخ ہو جاتی ہے. فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو انہوں نے کیا کیا، جو ہدایت خدا کی جانب سے بھی تھی اسے جا کر بیچ دیا اور اس کے عوض میں گمراہی مول لے کے آ گئے. دوسرا ترجمہ اس کا مفسرین نے یہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ جو با ہے نا بالہدا، با بمانی علا ہے، علا کے معنی اوپر. تو ترجمہ یوں کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ نشتر الضلالۃ بالہدا، انہوں نے ترجیح دی، اوپر رکھا گمراہی کو ہدایت پر، گمراہی کو ترجیح دی ہدایت پر. یہ ترجمہ کیا ہے مفسرین نے، اور یہ بالکل صاف سی بات ہے. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی فرمایا ہے کہ آثر الحیات الدنیا، انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے اور آخرت کو بھول گئے. یہ ہے وہ چیز. فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے انہیں کچھ نفع نہ دیا. تجارت نفع دیتی اس وقت جب کوئی ڈھنگ کی بات کرتے. یہاں پر اشترا اگر حقیقی معنوں ہی میں ہے تو پھر تو وہ پہلی بات ہو گئی، اور اگر اسے یعنی اللہ کے معنی میں استعمال کیا جائے تو پھر کوئی کسی مجاز کے کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. پھر تو اصلی بات یہی سمجھ لی جائے گی کہ انہوں نے ترجیح دی ہدایت کو کفر اور گمراہی پر، ترجیح دی کفر اور گمراہی کو ہدایت پر، ہدایت کو نیچے رکھا اور کفر اور گمراہی کو اس پہ اوپر لے آئے. اور اللہ نے فرمایا وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت والے سرے سے تھے ہی نہیں. یہ سودا ان کے لیے نفع بخش ہوا ہی نہیں. جو چیز کی سراسر نقصان کیا. ہدایت ہیرا تھی، اس کو پھینک کے اپنی مٹھی ریت سے بھر لی. اور ہدایت اللہ کا قرب تھا، اس قرب کو خدا کے انہوں نے پھینک دیا اور بودھ اختیار کر کے شیطان کے قریب ہو گئے. انسان جو کچھ بھی کرتا ہے دنیا میں، جو کچھ پاتا ہے اس کے عوض میں کچھ کھوتا بھی ہے. تو سوچ لے کہ میں نے کیا پایا اور کیا کھویا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو تجارت کی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی قدر پر جو عمل کیا تھا، تو انہوں نے کھویا کیا تھا؟ گھر کھو دیا، ہجرت کر گئے، اپنے وطن کو کھو دیا، اور اس کے عوض میں اللہ نے کیا کچھ انہیں دیا اور کیا کچھ نوازا. اللہ کے ساتھ سودا کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا. انسانیت، اعلی اقدار،
اللہ کی اطاعت، اس کے احکامات کی پابندی، اس پہ بھروسہ انسانوں کو کبھی خسارہ نہیں دیتا. اور منافق انسان وہ ترجیح دیتا ہے ان چیزوں کو جن چیزوں میں بظاہر اس کا نفع زیادہ ہو رہا ہے، اور جن چیزوں میں بظاہر وہ پاپولیرٹی گین کرے گا، لوگوں میں مقبولیت بڑھ جائے گی. وہ جو حدیث میں آیا ہے نا، وہ پہلے گزر چکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہا جائے گا کہ تم نے تو لوگوں کے لیے قرآن پڑھا تھا، بس ہو گیا، جہاد لوگوں میں ناموری کے لیے کیا تھا، مل گئی تمہیں، جو چیز تم چاہتے تھے وہ دنیا میں ہی تمہیں دے دی تھی، اب یہاں کیا رکھا ہے، کچھ بھی نہیں. تو عمل خالص اللہ کے لیے کرے. ایک دوسری روایت مشکات میں آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا برباد ہو گئی سوائے ان کے جو علم والے تھے، اور آپ نے فرمایا علم والے بھی برباد ہو گئے سوائے ان کے جنہوں نے اپنے علم پر عمل کر لیا. اور پھر فرمایا عمل والے بھی کچھ نہیں ہیں جب تک کہ ان میں اخلاص نہ ہو. اور آپ نے فرمایا جن لوگوں میں اخلاص ہے وہ بھی اس کی بارگاہ بے نیازی کے سامنے ہیں، ان کو بھی خطرہ ہے، مالک پتہ نہیں کتنی قبول کرتا ہے کتنی رد کر دیتا ہے. انسان کو چاہیے اللہ پر بھروسہ کرے اور اپنے اعمال کو بھی دیکھے کہ کہیں وہ نفاق کی طرف تو نہیں لے جا رہے. اسی منافقت میں آخری بات یہ کر کے اب آگے اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں دی. دیکھا آپ نے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے مثلہم، ان کی مثال. اب یہ 2 مثالیں دی، ان میں سے کچھ منافق ایسے ہیں جو ایمان کے قریب ہیں، اور کچھ منافق ایسے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ وہ ایمان لا سکتے ہیں، اور کچھ منافق ایسے ہیں جو بالکل کفر کے اور زیادہ قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. 2 کیٹیگریز ان کی بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے 2 مثالوں کے ذریعے. یہ انشاءاللہ آپ سے کل عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.